یہ مذہبی انتہا پسندی ہے کیوں؟ اس کی اگر نصابی کتابی بات کریں تو جہالت، شعور کی کمی، اپنے سچے اور اصلی دین سے لا علمی، اور کافی جگہوں پر ذاتی جھگڑوں، ذاتی انادوں اور دشمنیوں کو مذہبی رنگ دینا۔ لیکن جب اس کا اوریجن پہ جائیں یا جب اس کے تمام واقعات کو دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچیں تو اس کی وجہ ہے کہ جزا اور سزا کا نہ ہونا۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کہیں بھی نہ حکومت نظر آتی ہے نہ حکومتی ریٹ نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ آج کا جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس جڑاں میں گرجا گھر، چرچ جلا دیے گئے، مسیحی آبادی پر دھاوا اور اب سرکاری عمارات کو نقصان، اور اب اس واقعے، اس سانے، اس حادثے کی افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، چند ٹویٹ آئیں گے، اس کے بعد چند رٹے رٹائے بیانات آئیں گے کہ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ چند لوگ آئیں گے کہ ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان، وہ ان کی تعلیمات یہ ہیں۔ کچھ آئیں گے کہ یہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، کچھ اس طرح آئیں گے، ایک کمیٹی بنے گی، تفتیش شروع ہو جائے گی، چند دن یہ معاملہ، 2-4 دن معاملہ رہے گا اور اس کے بعد ہم بھول جائیں گے، اور پھر کسی اگلے واقعے، کسی اگلے سانے اور کسی اگلے حادثے پر اسی طرح بیٹھ کر ہم پھر گفتگو کر رہے ہوں گے، اور یوں آگے یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ کوئی فالو اپ نہیں، کوئی جزا سزا نہیں۔ جناب اسپیکر، ایک ولی خان یونیورسٹی مردان میں مشال خان ہوتا تھا جس کو مار دیا گیا۔ اب اس کا مجھے بتائیں کہ اس کا آج ہم میں سے کسی کو پتا ہو کہ مقدمہ کہاں تک پہنچا، کتنوں کو سزا ملی، کہاں کیا صورتحال ہوئی؟ جناب اسپیکر، سیالکوٹ میں ایک فیکٹری مینیجر تھا جو سری لنکن تھا، جس پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے شیخ رشید سارے ان کے شرم سے سر جھک گئے تھے، مگر ان جھکے ہوئے سروں نے کیا کیا؟ ایک جو غیر مسلم تھا، جس کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے دین کے بارے میں، اس کو کس طرح مار دیا گیا سڑک کے بیچ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جناب اسپیکر، وہ ایک عیسائی جوڑا تھا جس کو بھٹے میں پھینک کر زندہ جلا دیا گیا، ہم نے کیا کر لیا؟ 4 سدہ میں مشتعل ہجوم نے جناب اسپیکر تھانہ نظر آتش کر دیا، سرکاری املاک نظر آتش کر دی، وجہ کہ ایک توہین مذہب کا ملزم ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب وہ ملزم تو اس کو سزا، اگر وہ توہین مذہب اس نے کی، اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ جو توہین مذہب کی ہے اور ہمارے حوالے کرو، اس پر جو جنہوں نے جو کچھ کیا تھا، جو جلایا، جو ان کو کیا سزا ملی ہوگی؟ کوئی نہیں ملی ہوگی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مذہبی جماعت میں سے کا جلوس میں اور اس مظاہروں میں اور اس میں تشدد شامل ہو گیا، اس میں آپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 9 پولیس والے جان سے گئے۔ ان کا کیا ہے؟ کبھی کوئی پتہ چلا ہے ان کا کوئی ملزم پکڑا گیا ہے؟ جو پہلے تو تحقیق تفتیش نہیں ہو پاتی، حکومت کہیں نظر نہیں آتی، حکومتی ریٹ کہیں نظر نہیں آتی، جو پکڑے جاتے ہیں انہیں سزا نہیں مل پاتی، اور پھر ہم نے یہ بھی یاد رکھیے، یہ ہم ساروں نے مل کر بیج بوئے ہیں جن کی آج ہم فصل کاٹ رہے ہیں۔ حکومت، حکومتی ریٹ، ریاست اور حکومت کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر 9 مئی کے، محمل نے صحیح کہا ہے، اگر 9 مئی کے مئی پر ہم اس طرح ایکشن 9 مئی کے دن پر لے سکتے ہیں، اور اس طرح چاروں طرف سے جیو فینسنگ سے ٹی وی فوٹیج تک کر کے ہم زمین کی تہہ سے بھی لوگوں کو نکال سکتے ہیں، تو چلو کرپشن، منی لانڈرنگ، چوریاں، ڈکیتیاں، ملاوٹ، یہ تو چھوڑیں، کم از کم مذہب کے حوالے سے یہ جو مذہبی انتہا پسندی کی آگ ہمیں لگی ہوئی، اس کے حوالے سے ایسا ایکشن کر لیں۔ جناب اسپیکر، فتوے بھی موجود ہیں، علماء بھی کہہ چکے ہیں، مذہب بھی، ہمارا دین بھی رواداری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین اعتدال کا نام ہے، توازن کا نام ہے۔ اب انتہا پسندی کبھی ہمارے سچے دین میں نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر،
220 میں صرف 220 میں 200 افراد جیلوں میں ہیں، ان کے خلاف توہین مذہب کے ہوئے ہیں پرچے مقدمے. اب وہ پتہ نہیں کیا ان کا کیا بنے گا، وہ کس سال میں، ان میں کتنے ٹھیک ہیں کتنے غلط ہیں. اور اس کے یہ جو سینکڑوں افراد جیلوں میں ہیں، جو باہر آتے ہیں جب بھی ہمارا دل کرتا ہے ہم جو کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، جیسے کوئی جنگل کا قانون ہے. کوئی توہین مذہب کرے اس کو بالکل سزا ملے، مگر وہ جب علماء، ہمارا دین اسلام اور ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کوئی توہین مذہب ہو اس کے بعد اس کے قانون اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے بعد تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، گواہیاں ڈالی جائیں، اور اگر وہ اس ثابت ہو جائے تو اسے سزا دی جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک بندہ آگے چل رہا ہے پیچھے سے، اگر ایک آج نعرہ مار دے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے تو یقین کریں اس کی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے، اس کی جان بچنا مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ حکومت کا مسئلہ نہیں. اس وقت بہت آدھی حکومت جو نگران اب بن رہی ہے وہ بھول چکی ہوگی. چند دن کی یہ بات ہے، اس کے بعد سارا کچھ بھول جائیں گے، اور پھر اگلے واقعے، اگلے سانے پہ، اگلے حادثے پہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہوں گے.